شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبہ اور طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے۔ فیڈرل بورڈ اس فرسٹ ایئر اسلامیات کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ باب اول قرآن مجید و حدیث نبی علیہ السلام کے دوسرے چیپٹر علوم القرآن پر ہے۔ آئیے سبق کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حاصلات تعلم کے اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء کس قابل ہو جائیں گے اس کا بیان ہے کہ قرآن مجید کے فضائل اور خصوصیات کو جان سکیں گے کہ اس کی عالمگیریت کیا ہے، اس کی ابدیت کیا ہے، جامعیت اور کاملیت کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد قرآن مجید کے اسماء مبارکہ اور ان کے معنی کے بارے میں آگاہ ہو سکیں گے۔ مکی مدنی صورتوں کی تعریف اور خصوصیات جان سکیں گے۔ آیات احکام یعنی وہ آیات جن میں کسی کام کو حکم دیا گیا ہے ان کے بنیادی تصور سے آگاہ ہو سکیں گے۔ پھر اس کے بعد صلاحیت کیا ہوگی کہ اس بات پر ایمان پختہ کر سکیں کہ قرآن مجید ایک الہامی اور معجزاتی کتاب ہے۔ اعجاز القرآن پر یقین رکھتے ہوئے قرآن مجید کو آخری اور ابدی سرچشمہ ہدایت سمجھتے ہوئے اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں جی فضائل اور خصوصیات قرآن مجید ہے، جہاں سے سبق کا آغاز ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی آخری کتاب ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن مجید کے بہت سے فضائل اور خصوصیات ہیں کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن مجید کے فضائل اور اس کی خصوصیات چند خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ سب سے پہلی جو خصوصیت ہے اس کا کلام الہی ہونا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يسمع کلام اللہ ثم أبلغه معناه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے، ٹھیک۔ قرآن مجید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی آخری کتاب ہے، چونکہ آیت مبارکہ میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد اس کی دوسری خصوصیات یہ ہے کہ یہ محفوظ کلام ہے کہ قرآن مجید دنیا کی محفوظ ترین کتاب ہے کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی تیسری خصوصیت ہے کہ یہ معجزاتی کلام ہے کہ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے جس کی زبان، نظم، فصاحت و بلاغت اور اثر انگیزی سب معجزہ ہے، یعنی اس کی جو زبان ہے عربی ہے اور وہ بھی معجزہ ہے، اس کا نظم وہ بھی معجزہ ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت بھی معجزہ ہے، اور اس کی اثر انگیزی کے لوگوں کے دلوں پر یہ کیسے اثر کرتی ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم شک میں ہو اس کلام کی سچائی کے بارے میں جو ہم نے اپنے خاص بندہ پر نازل کیا تو اس طرح کی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے۔ کہ یہ چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، ٹھیک۔ اور صورت لانے میں اپنے مددگاروں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے جن کو وہ اپنا سب کچھ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کامل ہدایت ہے، یعنی قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے، یہ تمام جہان والوں کے لیے ہے، اور اگر جو بھی اسے نصیحت پکڑنا چاہے، جو بھی اسے ہدایت حاصل کرنا چاہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد اور یہ چونکہ یہ قرآن ہدایت انسان کی فطرت اور اجتماعی زندگی کے تمام پہلو پر محیط ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کسی ایک پہلو پر یہ ہدایت ہو، ٹھیک ہے جی، بلکہ زندگی کے ہر پہلو پر یہ ہدایت ہے۔ اس کے بعد اس کی پانچویں جو خصوصیت ہے کہ اس کا عالمگیر کتاب ہونا ہے کہ قرآن مجید سے پہلے تمام الہامی کتب کسی خاص علاقے، قوم یا نسل کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئی تھی، لیکن قرآن مجید عالمگیر کتاب ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وما هو الا ذکر للعالمین، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا عالمگیر ہونا در ذیل آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر رہے ہیں، اور قرآن تمام عالمین کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی اسے ہدایت پکڑنا چاہے پھر، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اس کا تضاد سے پاک ہونا بھی اس کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید کسی بھی قسم کے شک اور شبہ اور تضاد سے پاک کتاب ہے، جس کے مضامین میں مکمل آہنگی اور ربط موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افلا یتدبرون قرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بہت اختلاف پاتے، یعنی یہ قرآن مجید چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں اگر کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں اختلاف ہوتا۔ پھر ساتویں جو اس کی خصوصیت ہے کہ اس کا پرتاثیر کلام ہونا، ٹھیک ہے جی، قرآن مجید تاثیر سے بھرپور کلام ہے جو سننے والے کے دل پر اثر کرتا ہے اور دلوں کے لیے شفا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی رحمۃ للمؤمنین، اے لوگوں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور بیماریوں کی شفا جو سینوں میں ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، چونکہ یہ ایک شفا بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں انسان کے لیے ہدایت بھی موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس کا ابدی کتاب ہونا بھی اس کی خصوصیات میں سے ہے کہ قرآن مجید ایک کامل اور ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، اس کا پیغام ہر دور کے لیے ہے، اس کی تعلیمات کی اثر انگیزی اور فیوز و برکات کا سلسلہ تا ابدی جاری رہے گا، اس میں ہر عہد اور شعبہ زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، اس کتاب کے نازل ہونے پر تمام سابقہ شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد اس کا جامع کتاب ہونا بھی اس کی خصوصیات میں سے ہے کہ قرآن مجید میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہدایت اور مکمل رہنمائی موجود ہے۔ قرآن مجید میں انسانوں کے انفرادی، اجتماعی، عالی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی معاملات کے بارے میں اصولی ہدایات دی گئی ہیں، کوئی پہلو جس کا تعلق انسان کی دنیاوی یا اخروی زندگی سے ہو اس کے بارے میں قرآن مجید جامع رہنمائی کرتا ہے، یعنی انسان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، ٹھیک ہے، تو قرآن اس میں ہدایت ضرور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بطور انعام کے ذکر کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں جی اگلا جو مضمون ہے وہ اسماء القرآن کا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے نام وغیرہ اور اس کو اسماء وغیرہ، ٹھیک ہے جی، کہ قرآن مجید کے کئی صفاتی نام ہیں جو قرآن مجید میں ذکر کیے گئے۔ قرآن اس کا ذاتی نام ہے اور باقی جو نام ہے وہ صفاتی نام ہے، ان ناموں سے قرآن مجید کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی خوبیاں نمایاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں مذکورہ صفاتی ناموں میں سے چند یہ ہیں: احسن الحدیث اس کا ایک صفاتی نام ہے، امر، برہان، بشرا، بصائر، بیان، بلاغ، تبیان، فرقان، تذکرہ، تنزیل، حق، حکمت، ذکر، روح، شفا، صدق، عزیز، عظیم، کریم، کتاب، مبین، مجید۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان ناموں سے متعلق کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيَّنَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى للمسلمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا واضح بیان اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، یعنی قرآن مجید کا ایک صفاتی نام احسن الحدیث ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی ہے بہترین کلام ہونا، عمدہ بات ہونا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کا ایک نام برہان ہے جس کا معنی مضبوط اور روشن دلیل ہونا ہے، کہ برہان کہتے ہیں دلیل کو، ٹھیک ہے جی، اور مضبوط کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن مجید کے صفاتی ناموں میں سے بلاغ، یعنی کس بلاغ کا جو لغوی معنی ہے وہ پہنچنا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ انسان کو اس کے جو ہے نا مقصد تک پہنچا دیتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی پیغام اور اعلان کے بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر قرآن کا ایک نام بیان بھی ہے جس کا معنی ہے ہدایت کی راہ میں واضح کرنا، ٹھیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، ٹھیک۔ پھر قرآن مجید کے صفاتی ناموں میں فرقان بھی ہے جس کے معنی ہیں حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا۔ قرآن مجید کا ایک صفاتی نام الکریم بھی ہے جس کے معنی عزت والا، محترم اور شرف والا کے ہیں، ٹھیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الفرقان کریم، ٹھیک ہے، بے شک یہ بہت عظمت والے قرآن ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اگلی جو موضوع ہے، اگلی جو سرخی ہے وہ مکی اور مدنی صورتوں سے متعلق ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے تو اس کی تعریف دی گئی ہے کہ قرآن مجید تقریباً 23 سال میں
تدریجاً یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھیک ہے نازل ہوا، اس کی وہ صورتیں اور آیات جو ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئی، مکہ مکرمہ یا اس کے علاوہ کہیں بھی نازل ہوئیں ہوں ٹھیک ہے، مکی آیات کہلاتی ہیں، اور وہ صورتیں اور آیات جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں اور آیات کہلاتی ہیں۔ یعنی جو صورتیں ہجرت مدینہ سے قبل یا آیات ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئیں ٹھیک ہے، چاہے وہ جس بھی جگہ پر نازل ہوئیں ٹھیک ہے جی، طائف میں نازل ہوئیں، مکہ میں نازل ہوئیں، مدینہ میں نازل ہوئیں، وہ مکی کہلاتی ہیں۔ اور ہجرت مدینہ کے بعد ٹھیک ہے جی جو بھی صورتیں اور آیات نازل ہوئیں، چاہے وہ سرکار دو جہاں علیہ السلام مدینہ میں تھے، چاہے آپ مکہ میں تھے، چاہے طائف میں تھے، چاہے کسی اور علاقے میں تھے ٹھیک ہے جی، تو وہ مکی مدنی صورتیں کہلاتی ہیں جی۔ مکی صورتوں کی خصوصیات کیا ہیں ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے ان کو ذکر کیا گیا کہ مکی صورتوں جن خصوصیات کے حامل ہیں وہ درج ذیل ہیں ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے بنیادی عقائد کی تعلیم، یعنی مکی صورتوں میں ایمانیات و بنیادی عقائد کا بیان ہے کہ جو بنیادی انسان کے عقائد ہیں، ایمان ہے، رسالت ہے ٹھیک ہے جی، ان کو ذکر کیا گیا۔ مثلا سورہ اخلاص میں توحید اور سورہ قاریات میں آخرت وغیرہ کا ذکر ہے ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد کفار مشرکین کا رد ہے ٹھیک ہے جی، یعنی مکی صورتوں میں کفار اور مشرکین کے جھوٹے جو عقائد و دلائل کے ساتھ ان کا رد کیا گیا اور انہیں دردناک عذاب سے ڈرایا گیا۔ مثلا سورہ بقرہ میں کفار کا بھی رد ہے، اس میں مشرکین کا بھی رد ہے ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اخلاق و آداب کی تعلیم، کہ مکی صورتوں میں اخلاق و آداب کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے، اخلاق حسنہ کو اپنانے اور برے اخلاق سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل وغیرہ کو دیکھیں تو اس میں اخلاق و آداب کی تعلیمات وغیرہ دی گئی ہیں۔ اس کے بعد مختصر اور جامع، مکی صورتیں اور آیات مختصر مگر جامع اور انتہائی فصیح و بلیغ ہے ٹھیک ہے، ان میں علمی و ادبی حسن پایا جاتا ہے، انداز بیان میں جوش ہے، جیسے سورۃ العصر ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ تکاثر وغیرہ ہے ٹھیک ہے۔ یہ مکی صورتیں اور مختصر ہے لیکن بڑی جامع صورتیں ہیں ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد حروف مقاطعات اور سجدے ہیں ٹھیک ہے جی، کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے علاوہ تمام صورتیں جن کا آغاز حروف مقاطعات جیسے الف لام میم، الف لام را، طا سین میم ہا میم یا اور نون وغیرہ سے ہوتا ہے، وہ سب مکی ہیں۔ نیز آیات سجدہ بھی مکی صورتوں میں ہیں ٹھیک ہے جی، یعنی حروف مقاطعات وہ حروف کہلاتے ہیں جو صورتوں کے آغاز میں اکٹھے تو لکھے جاتے ہیں لیکن الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف لام میم ٹھیک ہے جی۔ ایک بلکہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک نہیں بلکہ 3 الگ الگ حروف ہیں ٹھیک ہے۔ پھر پوری انسانیت سے خطاب، کہ مکی صورتوں اور آیات میں بالعموم پوری انسانیت کو خطاب کیا گیا، مثلا یا ایھا الناس ٹھیک ہے جی، اے لوگو کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ٹھیک ہے۔ پیشن گوئیاں اور قسمیں بھی اٹھائی گئی ہیں، یعنی مکی صورتوں میں پیشن گوئیاں کھائی گئی ہیں، پیشن گوئیاں اور مستقبل کی ایسی خبریں بیان ہوئی ہیں ٹھیک ہے جو بعد میں سچ ثابت ہوئی ہیں، جیسے اہل روم کو فتح کی پیشن گوئی جو بعد میں پوری ہوئی ٹھیک ہے، والعصر والفجر والتین وغیرہ کی قسمیں بیان ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی، یعنی پیشن گوئی آنے والے وقت میں کسی بات کی نشاندہی کرنا کہ یہ ہوگی ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد لفظ کلا کا بیان ہے ٹھیک ہے جی، مکی صورتوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں کلا کا لفظ استعمال کیا گیا ٹھیک ہے۔ یہ لفظ کسی اہم بات پر تنبیہ یا کسی بات کی تردید کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے جی، اور یہ عمومی طور پر سرداروں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ٹھیک ہے۔ پھر صوتی جو آہنگ ہے ٹھیک ہے جی، کہ مکی صورتیں اور آیات میں صوتی آہنگ پایا جاتا ہے اور ان کا انداز بیان روبدار اور پرجلال ہے اور یہ کلام دلوں پر فوراً اثر کرتا ہے، مثلا سورہ مزمل ہے ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد مدنی صورتوں کی خصوصیات کو بیان کیا گیا کہ عبادات کی تعلیم دی گئی ہے مدنی صورتوں میں، چونکہ پہلے عقائد تھے ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو عبادات ہیں ان کا ذکر آتا ہے ٹھیک ہے، اور مکے میں پہلے عقائد کی تعلیم دی گئی اور مدینے میں ٹھیک ہے جی پھر عبادات کی طرف زور دیا گیا ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی سب سے پہلی خصوصیت ہے عبادات کی تعلیم، کہ مدنی صورتوں میں عبادات کی تعلیم دی گئی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد کے مسائل بیان کیے گئے ہیں ٹھیک ہے، اور ان عبادات کے اثرات و ثمرات کا ذکر ہوا ہے ٹھیک ہے۔ پھر اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ٹھیک ہے، مدنی صورتوں میں بالعموم اہل ایمان کو مخاطب کر کے ان کو ہدایت دی گئی ہے، خطاب میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا جو ہے یہ لفظ قرآن مجید میں 89 دفعہ آیا ہے ٹھیک ہے، اور 88 دفعہ یعنی 88 دفعہ یہ سورہ کے آغاز میں آیا، اور ایک دفعہ سورہ احزاب میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا سورہ کے درمیان میں آیا ہے، آیت کے درمیان میں آیا ہے ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بڑی اور طویل آیات ہیں، مدنی صورتیں بڑی بڑی اور ان کی آیات بھی طویل ہیں، جیسے سورہ انعام ہے، سورہ اعراف وغیرہ ہیں ٹھیک ہے۔ پھر اہل کتاب اور منافقوں کی خصلت بیان کی گئی ہے اس میں ٹھیک ہے، یعنی مدنی صورتوں میں خاص طور پر اہل کتاب یہود و نصارہ اور منافقین کی اخلاقی، ایمانی، سماجی
کمزوریوں اور خصلتوں کو یہاں کی نا تفصیل بیان ہوئی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ ہے، سورہ ال عمران وغیرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد معاشرتی، معاشی اور سیاسی تعلیمات کا بیان ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی مدنی صورتوں میں نا عبادت، اخلاقیات، معیشت، معاشرت اور سیاست سے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں، جیسے سورہ نساء، سورہ مائدہ وغیرہ میں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد مدنی صورتوں میں آیات احکام ہے، یعنی وہ آیات جن میں کسی بات کا حکم دیا گیا ہے، کہ ایسی آیات جن میں صراحت کے ساتھ کسی بھی شرعی حکم کا ذکر آیا ہو یا اس سے کوئی حکم اخذ کیا جا سکے، انہیں آیات احکام کہا جاتا ہے۔ مثلا زکوٰۃ کے مسائل، وضو کا طریقہ وغیرہ اور وراثت کے احکام والی آیات وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید میں تقریباً 500 آیات احکام موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد غزوات کا بیان ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا اور مدنی صورتوں میں ہی غزوات کا ذکر اور تفصیلات ہیں، ٹھیک ہے، جیسے سورۃ الانفال ہے، سورۃ التوبہ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد قوانین کی تنفیذ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مدنی صورتوں میں ہی ان قوانین کی تفصیلات بیان ہوئیں جنہیں اسلامی ریاست میں عملی طور پر نافذ کیا گیا، ٹھیک ہے، جیسے حدود کے قوانین ہیں، قصاص کے قوانین ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ میں صبر اور ثابت قدمی کا بیان ہے، ٹھیک ہے جی، کہ مدنی صورتوں میں جہاد میں صبر اور ثابت قدمی کی تلقین کی ہے، مثلا سورہ ال عمران ہو گیا، سورہ انفال وغیرہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید ایک الہامی اور معجزاتی کتاب ہے، اس جیسے فضائل اور خصوصیات کسی کتاب میں نہ ہیں اور نہ ہوں گی۔ اعجاز القرآن یعنی قرآن کا موضوع ہونے پر کامل یقین رکھتے ہوئے قرآن مجید کو آخری اور ابدی سرچشمہ ہدایت سمجھتے ہوئے اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اس کے بعد مشق ہے، انشاءاللہ مشق ہم اگلے لیکچر میں پیش کریں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔